رب العالمين حمد الشاكرين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة وسلاما دائما عليك يا سيدنا يا رسول الله صلاة وسلاما دائما عليك يا سيدنا يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدنا يا خاتم الأنبياء. قابل احترام حاضرین و سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا دین عطا فرمایا ہے کہ جو دین ہر حال میں اپنے ماننے والوں کو حاکم کی صورت میں دیکھنا چاہتا ہے. دین اسلام کبھی بھی اپنے ماننے والوں کو محکومیت کی حالت میں نہیں دیکھنا چاہتا. یہی وجہ ہے کہ اسلام کا اگر کسی نے تھوڑا سا بھی مطالعہ کیا ہو تو وہ یہ بات برملا کہہ سکتا ہے کہ زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے کہ جس میں اسلام نے اپنے ماننے والوں کی رہنمائی نہ کی ہو، اور جس شعبے کو اسلام نے ادھورا چھوڑ دیا ہو ایسا کوئی بھی شعبہ قیامت تک کوئی نہیں دکھا سکتا. زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں، چاہے ان کا تعلق کسی انسان کی معاشرتی زندگی کے ساتھ ہے، اس کی سماجی زندگی کے ساتھ ہے، اس کی سیاسی اور معاشرتی زندگی کے ساتھ ہے، اس کی معاشی زندگی کے ساتھ ہے، یا رہن سہن کے جو رسم و رواج اور ثقافتی زندگی ہے اس کے ساتھ ہے. ایک مسلمان کی انفرادی زندگی ہے یا اجتماعی زندگی ہے، اس کے گھر کے اندر جو خانگی حالات اور معاملات ہیں، یا محلے اور معاشرے اور پورے ملک کے معاملات ہیں، کوئی ایک ایسی چیز انسانی زندگی میں نہیں ہے جس کی اسلام نے تعلیمات نہ دی ہوں. اور ان سب کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اسلام یہ نہیں چاہتا، ہمارا دین یہ نہیں چاہتا کہ ہم کسی بھی شعبے میں کسی دوسرے کے محتاج بنیں، کسی بھی شعبے میں ہم کسی اور کی طرف دیکھیں، کسی بھی شعبے میں ہم کسی اور کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلائیں. اسلام یہ نہیں چاہتا. اسی لیے یاد رکھیے، اسلام ایک ایسا دین ہے جس کا اپنا ایک مزاج ہے. اور اسلام کا مزاج کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسلمان پوری دنیا پہ حکومت کرے. اسلام یہ چاہتا ہے کہ اللہ نے جو آفاقی دین، جو آخری دین اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا، یہ آخری دین پوری دنیا پہ غالب آ جائے. جو لوگ نہیں ماننے والے وہ بھی مان جائیں. وجہ کیا ہے کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی اسی ایک دین اسلام میں منحصر ہے.
چونکہ یہ ایک الہامی مذہب ہے، الہامی دین ہے، لوگوں کا بنایا ہوا نہیں ہے جو 100-200 سال تک چلے اور پھر بعد میں وہ ناکام ہو جائے، اس میں ترمیم کرنی پڑ جائے، ایسا نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں 1400 سال پہلے قرآن کریم آیا، جس طرح اس زمانے میں قرآن کی افادیت تھی، الحمدللہ آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی قرآن کی افادیت اتنی ہی ہے۔ آج جتنی نئی نئی ایجادات ہو رہی ہیں، دنیا نے جتنی ترقی کر لی ہے، انسان کتنا آگے بڑھ گیا ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کتاب تو 1400 سال پہلے کے لوگوں کے لیے تھی، آج ہمارے لیے کرامت نہیں ہے، یہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا۔ جس طرح قرآن آج سے 1000 سال پہلے لوگوں کے لیے کرامت کتاب تھی، الحمدللہ قرآن کے قوانین آج بھی اسی طرح کرامت ہیں۔ جس وقت دنیا نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، اس وقت بھی قرآن کی رہنمائی کافی و شافی تھی، اور آج جب دنیا ترقی کر چکی ہے، چاند تک پہنچ چکی ہے، آج بھی قرآن اور ہمارے دین کی افادیت اتنی ہی زیادہ ہے۔ آج قرآن میں وہ ان لوگوں کے متعلق بھی ہدایات موجود ہیں، ان لوگوں کی رہنمائی بھی ہے جو چاند پہ قدم رکھ چکے ہیں۔ آج جتنے بھی زندگی کے شعبوں میں انسان نے ترقی کی ہے، ہمارا دین اور ہمارا قرآن ہر زمانے کے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے اور فائدہ پہنچانے والا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہمارے ماننے والے ایک مسلمان بحیثیت مسلمان کبھی وہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ اس لیے اسلام کا، ہمارے دین کا مزاج یہ ہے کہ مسلمان پوری دنیا پہ حکومت کرے، مسلمان کسی کا محکوم نہ ہو، یہ کسی کے غلامی میں وقت نہ گزارے، یہ کسی اور دین اور کسی اور قانون کے ماننے والے کے نیچے وقت نہ گزارے، بلکہ ہمیشہ یہ غالب ہو، مغلوب کبھی بھی نہ ہو۔ اس لیے اللہ نے فرمایا قرآن کریم میں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ نے فرمایا اللہ نے اپنے رسول اور اس آخری دین کو اسی لیے بھیجا ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ یہ سارے دینوں پہ غالب آ جائے۔ ولو کرہ الکافرون، ایک جگہ آیا ولو کرہ المشرکون، اگرچہ کافروں اور مشرکوں کو یہ بات ناگوار گزر رہی ہے، لیکن اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اللہ نے اس دین کو اور آخری نبی کو اسی لیے مبعوث فرمایا ہے تاکہ یہ سارے ادیان پہ، دنیا کے سارے قوانین پہ یہ غالب آ جائے، چاہے وہ قانون اسلام سے پہلے دیگر مذاہب اور الہامی مذاہب کی شکل میں ہے یا وہ لوگوں کے بنائے ہوئے قوانین ہیں، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ یہ سارے ادیان پہ غالب آ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 13 سالہ مکی زندگی اعلان نبوت کے بعد، جب آپ نے 13 سالہ مکی زندگی گزاری اور آپ نے دیکھا کہ اب یہاں پہ اسلام اس طرح پروان نہیں چڑھ رہا جس طرح چڑھنا چاہیے تھا، اسلام کی اس وقت اس طرح نشر و اشاعت نہیں کی جا سکتی جس طرح کہ ہونی چاہیے تھی، مشکلات بہت زیادہ ہیں، تکالیف بہت زیادہ ہیں، رکاوٹیں بہت زیادہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک حکم اپنے نبی پہ نازل فرما دیا، اے میرے نبی، آپ اور آپ کے ماننے والے، آپ کے کلمہ گو اگرچہ بہت کم ہیں اس وقت، اگرچہ اسباب وسائل نہیں ہیں، ہر جگہ رکاوٹیں اور مشکلات ہیں، لیکن آپ ایسے علاقے کی طرف ہجرت فرمائیں، ایسے علاقے کی طرف آپ چلے جائیں جہاں آپ کا دین بھی پروان چڑھے اور آپ محکومیت کی زندگی سے نکل کر حاکمیت والے سٹیج پہ آ کے پہنچ جائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال سخت اذیت اور مشکلات کے بعد اللہ کے حکم سے مدینہ شریف ہجرت فرمائی، جہاں پہ حالات سازگار تھے، جہاں پہ دین اسلام کو پھلنے پھولنے کا موقع ملا، جہاں پہ پھر 10 سال آپ نے ہجرت کے بعد جو گزارے، ان 10 سالوں کا اتنا بڑا ثمرہ اور اتنا بڑا فائدہ کہ آج 1400 سال بعد بھی الحمدللہ اسلام ہماری شکل میں اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ یہ ان 10 سالوں کا کمال ہے، ان 10 سالوں کی محنت کا نتیجہ ہے۔ اب ان مدینہ شریف جانے کا مقصد کیا تھا؟ ہجرت کا مقصد کیا تھا؟ مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ اسلام کا جو مزاج ہے آزادی کا، وہ آزادی کا مزاج وہ ذرا ابھر کے لوگوں کے سامنے آئے، تاکہ پتہ چلے اسلام کیا ہے۔ مکہ شریف میں 13 سال آپ نے جو گزارے، وہاں پہ وہ کام نہیں ہو سکتا تھا، اسلام اپنا آپ نہیں دکھا سکتا تھا، وہاں پہ اسلام کو اپنا آپ دکھانے کے لیے اللہ نے ہجرت کا حکم فرمایا، میرے نبی ہجرت فرما دیجئے، تو آپ نے ہجرت فرمائی اور مدینہ شریف میں آپ نے ایک مکمل پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی،
جس کے ثمرات پوری دنیا میں پھیلے، اور الحمدللہ آج پوری دنیا میں جتنے مسلمان ہیں یہ اسی ہجرت کا نتیجہ ہے، ورنہ اگر مکہ شریف میں ہی زندگی گزرتی تو اسلام دب کے ختم ہو جاتا، آج اسلام کا نام لینے والا کوئی بھی نہ ہوتا۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ایسی تھی، اس کا ارادہ ایسا تھا، اللہ کی مرضی ایسی تھی کہ اسلام جو آخری دین ہے، اللہ نے آخری نبی پہ جو نازل فرمایا ہے، یہ پوری دنیا کو کامیابی کی طرف لے کے جائے۔ تو آزادی کا ایک مفہوم جو ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، اور یہاں پہ بھی اگر دیکھا جائے آج ہمارے اسی بر صغیر کے بہت سارے ایسے لوگ، بہت سارے مفکر اور بہت سارے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ سیاستدان بھی آپ لے سکتے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ کہ جو واقعی ہمارے بر صغیر میں بڑے ایک سنجیدہ لوگ، صاحب رائے لوگ گزرے ہیں، یہاں پہ آ کے انہوں نے بھی تھوڑا دھوکہ کھایا ہے، یہاں پہ بھی ان کے پاؤں بھی آ کے پھسلے ہیں کہ نہیں یہ جو پاکستان بنا، ہندوستان سے علیحدہ ہوا دو قومی نظریے کی بنیاد پر، یہ نظریہ اتنا اہم نہیں ہے، اس پہ آ کے وہ پھسل گئے۔ انسان ہے، خطا لاحق ہوتی ہے، انسان کی فکر میں غلطی آ سکتی ہے، اس کی سوچ میں آ سکتی ہے، اس کے قدموں میں آ سکتی ہے، قدم پھسل جاتے ہیں بعض اوقات، بڑے اچھے اچھے لوگوں کے، بڑی بڑی شخصیات جو ہیں وہ راستے سے ہٹ جاتی ہیں، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 1400 سال پہلے یہ دو قومی نظریہ دے دیا تھا۔ اب وہ دو قومی نظریہ یہی تھا نا کہ اسلام علیحدہ مذہب ہے اور اس کے علاوہ جو مذاہب ہیں وہ علیحدہ مذہب ہیں، یہ کسی دوسرے مذہب کے ساتھ مل کے زندگی نہیں گزار سکتا، اس کا اپنا مزاج ہے۔ آپ جب بھی کسی دوسرے کے ساتھ اس کے قوانین اور کچھ اپنے قوانین دے کے چلتے ہیں تو پھر آپ کو کچھ لینا دینا پڑتا ہے۔ جب دو دوست بھی آپس میں صلح کرتے ہیں نا کسی اختلاف پہ، تو وہ بھی کہتے ہیں چلو یہ اتنی باتیں میری مانی جائیں گی اور اتنی تمہاری مانی جائیں گی، تو پھر وہ اگلا اپنے جو ہے وہ گرد و پیش کو پرامن بنانے کے لیے، اپنی زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے وہ معاہدے کے طور پر کچھ دے اور کچھ لے والے قانون پہ عمل کرتا ہے۔ اسلام یہ دینا اور لینا نہیں، اسلام ہمیشہ دینا چاہتا ہے، لینا کچھ نہیں چاہتا۔ اسلام ایسا مذہب نہیں ہے، یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے آج پوری دنیا کے اندر جتنے مذاہب ہیں، چاہے وہ الہامی مذہب کا دعویٰ کرتے ہیں، چاہے وہ اہل کتاب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، چاہے وہ لوگوں کے بنائے ہوئے قوانین اور مذاہب ہیں، الحمدللہ آج بھی مسلمان سر فخر سے بلند کر کے یہ کہہ سکتا ہے کہ ہمارے اسلام جیسا دین پوری دنیا میں نہیں ہے۔ ہر دین میں کوئی نہ کوئی کہیں پہ کمی واقع ہوگی، کہیں پہ وہ دین ان کا خاموش ہوگا، کہیں پہ ان کی رہنمائی نہیں ہوگی، وہ دوسرے لوگوں سے رہنمائی حاصل کرتے پھریں گے، لیکن اسلام ایسا دین نہیں ہے، ایسا مذہب نہیں ہے، یہ ہمیشہ غالب رہنا چاہتا ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اللہ اپنے دین کو غالب کر دے۔ تو دو قومی نظریے کی بنیاد، ہم تو کہتے ہیں نا کہ دو قومی نظریہ بر صغیر میں شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے پیش فرمایا، اور قائد اعظم نے مسلم لیگ بنا کر ان سب لوگوں نے مل کر مسلمانوں نے اس قومی نظریے کو آگے پروان چڑھایا۔ ٹھیک ہے، اپنی جگہ بالکل درست ہے، لیکن دو قومی نظریے کی تخلیق جو ہے حضور کے زمانے میں کر دی گئی تھی۔ حقیقت میں یہ وہی دو قومی نظریہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر کے پیش فرما دیا کہ ہم کبھی مکہ کے مشرکوں کے ساتھ، مکہ کے غیر مسلموں کے ساتھ ہم زندگی نہیں گزار سکتے، وہاں پہ ہمیں بہت کچھ جو ہے ان سے لینا پڑے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضور نے آ کر مکمل اسلامی فلاحی ریاست کی بنیاد مدینہ شریف میں رکھی، اور پھر یہی نظریہ آپ اسلامی تاریخ دیکھ لیجئے، 1400 سالہ تاریخ، ہر دور میں اس نظریے کو پروان چڑھایا گیا، ہر دور میں اس نظریے کو آگے بڑھایا گیا۔ اگر ہم اپنے بر صغیر کی بات کریں تو یہاں پہ جب جلال الدین اکبر کی بادشاہت آئی، مغل بادشاہ تھا بہت بڑا، پورے ہندوستان کا بادشاہ تھا، اکبر بادشاہ کے نام سے جو مشہور ہے جلال الدین اکبر، اس نے بھی سب دینوں کو ملا کر ایک نیا دین بنانے کی پیشکش کی تھی، ایک نیا دین اس نے بنایا تھا، لیکن جو کہ اسلام کا مزاج یہ نہیں ہے۔ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ایک مرد مجاہد کو پیدا کیا، وہ کون تھے؟ امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ احمد سرہندی وہ اٹھے، ان کے مریدین، ان کے شاگرد، ان کے متعلقین، حلقہ بہت بڑا احباب تھا ان کا، حلقہ احباب تھا، وہ اٹھے، انہوں نے کہا نہیں، یہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا، اسلام کسی اور دین کے ساتھ مکس ہو کر کوئی قانون بنائے، ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں کس چیز کی کمی ہے کہ ہم کسی اور کی طرف دیکھیں؟ تو جلال الدین اکبر کے مقابلے میں امام ربانی جو ایک مرد درویش تھے، مرد قلندر تھے، بظاہر ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور اکبر پورے ہندوستان کا بادشاہ تھا، لاکھوں کی فوج اس کے زیریں تھی، لیکن اس کے باوجود
اللہ تعالیٰ نے امام ربانی مجدد الفسانی کی جو تحریک تھی اس کو اللہ نے کامیاب بنایا، اتنا کامیاب بنایا کہ اکبر بادشاہ کے اپنے بیٹے اور پوتے بعد میں مغل بادشاہ وہ امام ربانی مجدد الفسانی کے شاگرد اور مرید بنے، پھر وہ ہر وقت ان کے قدموں بیٹھے کرتے تھے، ان سے ہدایات لیا کرتے تھے۔ یہ کیوں کہ اسلام جو ہے ہمیشہ اپنا ایک مزاج رکھتا ہے۔ انہوں نے اس وقت اس دو قومی نظریے کا پروان چڑھایا، پھر بعد میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اور آگے پروان چڑھایا، پھر بعد میں جب ہمارے یہاں پہ 1857 میں انگریز آیا اور 1857 میں اس نے ایک جنگ چھیڑی، جب جہاد کا اعلان کیا گیا اور اس نے ہندوستان پہ قبضے کی کوشش کی، اس وقت بھی مسلمان اٹھے اور یہی دو قومی نظریے کی بنیاد پر انہوں نے انگریز کے خلاف جہاد لڑا۔ اگر آپ مستند تاریخ دیکھیں تو 1857 میں جتنے مسلمانوں کو شہید کیا گیا اس جنگ میں، جو انگریز اور ہندوستان کے لوگوں کی تھی، جس میں بظاہر ہندو بھی شامل تھے، یہاں کے عیسائی اور یہودی اور تمام پارسی اور بدھ مت تمام مذاہب کے لوگ شامل تھے، لیکن صف اول کے مجاہد وہ مسلمان تھے، فتوے مسلمانوں نے دیے تھے۔ اس وقت اگر آپ دیکھیں اور تاریخ کا مطالعہ کریں تو صرف 1857 کی جو جنگ آزادی تھی انگریز کے خلاف، اس میں صرف بر صغیر میں 22,000 صرف علماء کو شہید کیا گیا۔ عوام کی بات علیحدہ ہے، وہ تو پھر لاکھوں میں بنتی ہے شہداء کی تعداد۔ 22,000 ان علماء کو شہید کیا گیا جنہوں نے لوگوں کو اٹھایا جہاد کے لیے، انہوں نے مائل کیا، انہوں نے فتوے دیے۔ ہندوستان میں بڑے بڑے ادارے، بہت بڑی بڑی خانقاہیں جنہوں نے فتوے دیے، اپنے مریدوں کو نکالا، نکلی آزادی کے لیے۔ ہم کسی کے محکومیت میں زندگی نہیں گزار سکتے۔ 22,000 علماء کو اس زمانے میں شہید کیا گیا، لیکن بظاہر اس وقت تو انگریز نے جنگ جیت لی، مسلمانوں کو تو شکست ہوئی، ان کو قید کیا گیا، ان کو پھانسیوں پہ چڑھایا گیا، ان کو جو ہے وہ دیگر جو ہے وہ سمندروں میں ڈالا گیا، لیکن وہ تحریک چلتی رہی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے 1947 میں ہمیں ملک پاکستان عطا فرمایا۔ یہ پاکستان ایسے ہی نہیں بنا۔ آج ہم جشن آزادی مناتے ہیں نا، اگست شروع ہوتے ہی ہم جشن آزادی مناتے ہیں، تو ہمارے جشن آزادی منانے میں ہمارے ذہن میں بس یہی آتی ہے کہ ہم نے کچھ ناچ گانے کرنے ہیں، کچھ جو ہے وہ میوزیکل جو ہے وہ اس قسم کے پروگرام کرنے ہیں، کچھ فحاشی اور یعنی کی مخلوط مجالس ہم نے بنانی ہیں، بس سارا دن جو ہے وہ ٹی وی کے آگے بیٹھا رہنا ہے، سارا دن ہم نے چینلوں کی کارروائی دیکھنی ہے، جنہوں نے ہمیں حقیقت میں آزادی کا مفہوم ہمیں نہیں سمجھایا۔ یاد رکھیے، ہم نے اگر آزادی کا مفہوم سمجھنا، ہم کہتے ہیں ہم آزاد ملک ہیں، پاکستان ایک آزاد ریاست ہے، آزاد اسلامی ریاست ہے، تو یاد رکھیے آزادی کا وہ مفہوم نہیں ہے جو ہمیں آج ٹی وی چینل بتا رہے ہیں۔ یہ بالکل پاکستان کے خلاف ایک سازش ہے، یہ آزادی کے مفہوم کو سمجھ ہی نہیں رہے۔ آزادی کا مفہوم اگر ہم نے سمجھنا ہے تو ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کو دیکھنا ہے۔ ہجرت کے بعد جو آپ نے 10 سالہ مدنی زندگی گزاری، ہم نے اس زندگی کا مطالعہ کرنا ہے، اس کی اسٹڈی کرنی ہے، ہمیں پتہ چلے گا آزادی کسے کہتے ہیں۔ اور انسان کو جب آزادی ملتی ہے، آزادی ملنے کے بعد پھر اس نے کرنا کیا ہے، ہم نے تو وہ دیکھنا ہے۔ ہمیں تو چینلوں پہ یہ دکھایا جاتا ہے جو ہے وہ نیم برہنہ عورتیں اور لڑکے فحش قسم کے وہ آپس میں ناچ گانے کر رہے ہیں، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے وہ ناچ رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ آزادی کا مفہوم ہے، ہم جشن آزادی منا رہے ہیں۔ یہ تو جشن آزادی نہیں ہے، یہ تو ناشکری والی باتیں ہیں۔ آج کسی نے ہمیں کسی چینل پہ یہ نہیں بتایا جاتا کہ اس وقت کتنے لاکھوں لوگوں نے جب پاکستان بن رہا تھا اور جب تحریک پاکستان جب چلی تھی 1923 سے لے کر اور کیا کہتے ہیں 1947 تک، یہ اتنے لمبے عرصے میں یہ تقریباً 2.5 دہائیاں جو گزری ہیں، ان میں کتنے لاکھوں لوگوں نے جام شہادت نوش کی، ہمیں کوئی چینل یہ نہیں بتاتا۔ کتنے بزرگ، کتنے بڑے بڑے علماء، کتنے بڑے بڑے صوفیاء، اولیاء، کتنے بڑی بڑی جو ہے وہ ہماری سیاسی شخصیات جو کہ حقیقت میں ہمارے لیڈر کہلانے کے لائق ہیں، انہوں نے کتنے ظلم اور جبر کا سامنا کیا، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اپنے بچوں کو پیش کیا، ان کے بچوں کو ان کے سامنے جو ہے وہ نیزوں پہ چڑھایا گیا، ان کی عورتوں کو ان کے سامنے ذبح کیا گیا، نازیبہ حرکات کی گئیں، یہ سب کچھ انہوں نے برداشت کیا، یہاں تک کہ اپنا خون بھی انہوں نے ملک پاکستان کے لیے انہوں نے قربان کر دیا۔ ہم اگر وہ سوچیں، اور جب پاکستان بنا اور مسلمانوں نے ہجرت کی یہاں پہ، اس وقت ہماری یہاں پہ کیا حالت تھی؟ ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، ہمارے پاس جو ہے وہ جو تقسیم ہوئی تو تقسیم کرنے والا کون تھا؟ وہ کوئی مسلمان تو نہیں تھا، وہ بھی انگریز ہی تھا، وہی انگریز تھا جس کے خلاف 1857 میں ہم نے فتوے دیے تھے،
وہ کہاں چاہتا تھا کہ پاکستان کامیاب ہو؟ اس نے جتنا بچا کچھا کباڑ تھا وہ سب پاکستان کے حوالے کر دیا، جو کارآمد چیزیں تھیں وہ ہندوستان کے سپرد کر دی۔ اب ہمیں کوئی ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے یہ ہمیں نہیں بتاتا، وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ جو ہمارے آج کے نام نہاد اسکالر ہیں، جو ہمارے سیاسی اس وقت جو لیڈر ہیں، جو اس وقت اپنی انانیت کے لیے سیاست کے میدان میں کس حد تک آگے چلے گئے ہیں، ان تک کو پتہ نہیں ہے کہ یہ پاکستان بنا کیسے تھا۔ ہمارے بزرگوں نے 22 لاکھ ایک فگر آتا ہے، کم از کم 22 لاکھ لوگوں نے قربانی پیش کی تھی، تب پاکستان بنا تھا۔ پاکستان کی بنیادوں میں 22 لاکھ شہداء کا خون ہے۔ یہاں پہ ان بچوں کی آہ اور سسکیاں ہیں، ان عورتوں کی آہوزاری ہے جب ان کو ان ظالم سکھوں نے اور ظالم ہندوؤں نے ان کو نیزوں پہ چڑھایا تھا، جن کے دونوں ٹانگوں کو باندھ کر چیر دیا گیا تھا۔ یہ اگر ہم وہ سوچیں گے تو ہم کبھی یہاں پہ ناچ گانے نہیں کریں گے، ہم یہاں پہ ڈول کی تھاپ پہ ناچتے ہوئے آزادی کا جشن نہیں منائیں گے۔ ہم نے آزادی کو اگر سمجھنا ہے، اپنے نبی کی سیرت کو دیکھنا ہے، 10 سالہ مدنی زندگی کو، جب ان کو آزادی ملی اسلام نے وہاں پہ کیا کیا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض، اللہ نے فرمایا جب بھی ہم کسی قوم کو آزادی دیتے ہیں اور کسی قوم کو اختیار اور اقتدار دیتے ہیں، ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، وہ خود بھی نیکی کا کام کرتے ہیں، دوسروں کو بھی نیکی پہ ابھارتے ہیں، خود بھی برائیوں سے بچتے ہیں، اوروں کو بھی برائیوں سے بچاتے ہیں۔ یہ آزادی کا مفہوم ہے، اقتدار کا مفہوم ہے۔ اقتدار اور آزادی کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ ہم اللہ کو بلا دیں، اللہ کے احکامات کو بلا دیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے، اگر ہم نے اس آزادی کی قدر نہ کی اور اپنے ان نوجوانوں کو، آنے والی نسلوں کو آزادی کا صحیح مفہوم اگر ہم نے نہ سمجھایا نا، تو خدا نخواستہ ہمارا حال بھی بنی اسرائیل جیسا ہوگا۔ بنی اسرائیل نے آزادی کی قدر نہیں کی تھی۔ بنی اسرائیل کو اللہ نے فرعون سے آزادی عطا کی، فرعون کو اللہ نے غرق اور تباہ کیا، اس کی سلطنت ختم ہوئی۔ بنی اسرائیل جب آزاد ہو کر مصر سے نکلے اور شام اپنے آبائی وطن کی طرف جانے لگے، ابھی انہوں نے دیکھا تھا چند دن پہلے کہ فرعون پانی میں غرق ہوا، اس کی ساری لاکھوں فوج دریا جو ہے وہ اس میں غرق ہوئی، اللہ نے ان کو تباہ کیا اور ہمیں پانی نے راستہ دیا۔ انہوں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، لیکن آزادی کو نہ سمجھ سکے۔ تھوڑے ہی ابھی آگے گئے تھے، انہوں نے قوم کو دیکھا جو کہ ایک بچھڑے کی عبادت کر رہے تھے، گائے کی عبادت کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے بھی اس طرح کے خدا بناؤ تاکہ ہم بھی اس کی عبادت کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم بڑے ناشکرے ہو، تم نے ابھی دیکھا نہیں ہے کہ اللہ نے ان مشرکوں کا کیسا حال بنایا، تمہیں اللہ نے آزادی دی اور اب بھی تم لے لگے ہو کہ ہم اس خدا کو چھوڑ کے ہمارے لیے کوئی گائے بنا دو کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے کوہ طور پہ گئے، 40 دن آپ نہیں تھے، واپس آئے، بنی اسرائیل نے اپنے لیے سونے اور چاندی کی ایک گائے بنائی ہوئی تھی جس کے آگے پڑے ہوئے تھے، سجدے کر رہے تھے۔ اب انہوں نے آزادی کا مفہوم نہیں سمجھا، آزادی کو ایک نعمت انہوں نے نہیں جانا، ناشکری کی، اللہ کے ساتھ شرک کیا، اللہ کے قوانین کو توڑا۔ حالانکہ ہارون علیہ السلام ان میں موجود تھے، وہ سمجھا رہے تھے، نہیں سمجھ رہے تھے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ قیامت تک کے لیے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اللہ نے فرمایا بس انہوں نے ناشکری کی، آزادی کی نعمت کو انہوں نے ناقدری کے ساتھ دیکھا، تو ہم نے ان پہ علیہم الذلۃ والمسکنہ، ہم نے بنی اسرائیل پہ ذلت اور غربت کو مسلط کر دیا۔ ساری دنیا میں ذلیل ہوئے پھرتے، 40 سال تک میدان تیہ میں پھرتے رہے، ان کو راستہ نہیں ملتا تھا۔ اللہ کا بہت بڑا عذاب تھا، قوم عمالقہ کو ان کے اوپر دوبارہ ان کے اوپر مسلط کیا گیا۔ تو یاد رکھیے، اگر ہم اپنی آزادی کو نہیں سمجھیں گے، اس لیے میں ہر دفعہ ہر جگہ پہ یہی بات اپنے سننے والوں کو، جاننے والوں کو کہتا ہوں، آزادی کا مفہوم سمجھیے۔ ہم 14 اگست ہمیں تو پتہ ہے کہ یوم آزادی ہے، لیکن ہمیں آزادی کا مفہوم نہیں معلوم۔ ہمیں آزادی کے پیچھے جو تاریخ ہے اور ہمارے ملک کی بنیادوں میں جو 2 قومی نظریے کا جھنڈا لگا ہوا ہے کہ اسلام کبھی کسی کے نیچے وقت نہیں گزارے گا، اسلام ہمیشہ غالب ہوگا، ہم نے اس آزادی کے مفہوم کو نہیں سمجھا۔ ہم نے یہ نہیں سمجھا کہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے آباء و اجداد نے، 22 لاکھ لوگوں نے کم از کم اپنا خون دے کر پاکستان کی بنیادیں شامل بنائی تھیں۔ ان بنیادوں میں پانی نہیں ہے، گارا نہیں ہے، ان میں ہمارے شہداء کا خون ہے۔ ہم نے اس چیز کو سمجھا ہی نہیں ہے، اور پاکستان ویسے ہی نہیں بنا۔
پاکستان کی اگر آپ تاریخ دیکھیں اور پاکستان الحمدللہ جس نہج کے ساتھ بنا، اس کی پیشن گوئیاں ہمارے بزرگوں نے دی تھیں۔ پاکستان بنے گا، اور پاکستان بنتے وقت جو حالات تھے اگر ان کو دیکھا جائے تو پاکستان پہ ہر قسم کے حالات اگر آ جائیں، بظاہر ہم پہ جزوی عذاب آئیں گے، جو عذاب ہم پہ آج معاشی صورت میں آ رہے ہیں، سیاسی صورت میں آ رہے ہیں، وہ ہم پہ عذاب آ رہے ہیں، لیکن الحمدللہ پاکستان قیامت تک قائم و دائم رہے گا۔ یہ ختم ہونے کے لیے نہیں بنا۔ پاکستان الحمدللہ اس کا سب سے پہلا دستہ جو احادیث سے ہمارے محققین نے، صوفیاء نے کشف و الہام سے جو چیز واضح کی ہے، امام مہدی علیہ السلام جب بھی اعلان فرمائیں گے، ان کا ظہور ہوگا، تو سب سے پہلا دستہ ان کی مدد کے لیے وہ پاکستان کا ہوگا۔ پاکستان کے لوگ ہم اور آپ ہوں گے، اللہ کرے ہم اور آپ ہوں، نہ ہو تو ہماری نسلوں کو اللہ یہ توفیق دے۔ پاکستان بنا ہے لیکن ہم نے اس کی قدر کرنی ہے، ہمارے نوجوانوں نے اس کی قدر کرنی ہے۔ یہ جس نے آزادی نہیں ہے کہ ہم موٹر سائیکل سے، بائک سے سلنسر نکالیں اور سڑکوں پہ چلتے پھریں، اور ہم نے اونچے اونچے ٹیپ لگائے ہوں، گانے لگائے ہوں، ناچ گانے کر رہے ہوں، اور ہم کہیں جس نے آزادی منا رہے ہیں۔ جس نے آزادی نہیں ہے، جس نے آزادی منانی ہے، 14 اگست والے دن خوب نوافل پڑھیے، اللہ کا شکر ادا کیجیے، تسبیح پڑھیے، توبہ استغفار کیجیے، صدقہ اور خیرات کیجیے، آپ کے اہل و عیال خاندان میں گرد و پیش میں جو غربا ہیں ان کی مدد کیجیے۔ معاشی حالت بڑی اس وقت ہماری خراب ہے، ان غربا کا خیال رکھیے، اور ان کا خیال رکھ کے اللہ کی عبادت اور نیکی کے کام کر کے جس نے آزادی منائی ہے، پھر آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کو کتنا ثمر عطا فرماتا ہے۔ اجتماعی توبہ ہم پہ لازم ہے۔ اس وقت ہمارے اس وقت ملک پہ جو حالات چل رہے ہیں، اس وقت جو سیاسی اور معاشی بحران ہے، اس کا واحد حل ہم سب کی اجتماعی توبہ ہے۔ ہم نے اجتماعی توبہ کرنی ہے، اپنے عمل کو درست کرنا ہے، اپنی ذات کو بھی درست کرنا ہے، اپنے معاشرے کو درست کرنے کے لیے ہم نے اقدامات کرنے ہیں۔ اجتماعی توبہ اور استغفار جب ہم کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں آزادی کی جو حقیقی تصویر ہے، اللہ تعالی ہمیں وہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔